العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 24واں سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا مواعظ عنوان کے تحت تقریباً ہمارے 2 پیراگراف ہو گئے تھے۔ آج تیسرا پیراگراف ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَلَمَّا حَجَّ بِالنَّاسِ قَالَ لِوَلَدِ عَمِّهِ وَوَلِيِّ عَهْدِهِ عمر بن عبد العزيز ألا ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله تعالى ولا يسع رزقهم غيره۔ یہ بھی سلیمان بن عبد الملک کا ہی واقعہ ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ دیکھیے، وَلَمَّا حَجَّ بِالنَّاسِ، اور جب سلیمان بن عبد الملک لوگوں کو لے کر حج کے لیے گئے، قال لولد عمہ وولی عہدہ، تو انہوں نے اپنے بھتیجے اور اپنا ولی عہد عمر بن عبد العزیز سے کہا۔ لولد عمہ وولی عہدہ عمر بن عبد العزیز، یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، یہ ان کے بھتیجا بھی تھے اور اس وقت نائب ولی عہد بھی تھے۔ وَلَمَّا حَجَّ بِالنَّاسِ قَالَ لِوَلَدِ عَمِّهِ وَوَلِيِّ عَهْدِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، اور جب سلیمان بن عبد الملک لوگوں کو لے کر یا لوگوں کے ساتھ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد یعنی اپنے بھتیجے اور اپنا ولی عہد عمر بن عبد العزیز سے کہا، الا ترى هذا الخلق الذي، کیا تم اس مخلوق کو نہیں دیکھتے ہو؟ الا ترى هذا الخلق الذي، کیا تم اس مخلوق کو، اس خلق کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ لا يحصي عددهم، جن کی تعداد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، الا اللہ تعالی، سوائے اللہ تعالی کے، ولا يسع رزقهم غیرہ، اور کوئی ان کی روزی کی کفالت نہیں کر سکتا غیرہ، اس کے سوا۔ لا يحصي احصا، يحصي احصاء کے معنی ہے شمار کرنا۔ یسع، یوسع، یسع وسعا وسعتا کے معنی ہے کشادہ کرنا۔ کیا کہا انہوں نے؟ الا ترى هذا الخلق الذي، کیا تم اس مخلوق کو نہیں دیکھتے جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ولا يسع رزقهم غیرہ، اور ان کی روزی کی کوئی کفالت نہیں کر سکتا غیرہ، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ، یعنی بہت بڑی تعداد لوگوں کے ان کے ساتھ تھی۔ فقال، تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، هؤلاء رعیتک اليوم وهم غدا خصماؤک عند اللہ۔ رعیت کے معنی ہے رعایا، ماتحت لوگ، وهم غدا خصماؤک، خصماء یہ خصیم کی جمع ہے، خصیم واحد جمع خصماء، اس کے معنی آتے ہیں فریق اور مد مقابل۔ فقال یا امیر المؤمنین، تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ آج آپ کی رعیت ہیں، یہ لوگ آج آپ کی رعایا ہیں، وَهُمْ غَدًا خُصَمَاؤُكَ عِنْدَ اللَّهِ، اور آئندہ کل اللہ کے پاس یہ آپ کے فریق ہوں گے، آپ کے مد مقابل ہوں گے۔ هَؤُلَاءِ رَعِيَّتُكَ الْيَوْمَ وَهُمْ غَدًا خُصَمَاؤُكَ عِنْدَ اللَّهِ، یہ لوگ آج آپ کی رعایا ہیں اور یہ لوگ آئندہ کل اللہ کے نزدیک آپ کے مد مقابل ہوں گے۔ فَبَكَى سُلَيْمَانُ بُكَاءً شَدِيدًا، پس سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ رو پڑے۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، باللہ استعین، میں اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں، باللہ استعین، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو کس طریقے سے
وقت کے بادشاہ کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نصیحت کی۔ دیکھیے آگے چوتھا پیراگراف ہے، وقال يوما لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين أعجبه ما صار إليه من الملك۔ اعجب يعجب اعجابا کے معنی آتے ہیں خوشی ہونا۔ وقال يوما لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين أعجبه ما صار إليه من الملك، ملک کے معنی بادشاہت، سلطنت۔ اور ایک دن سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کہا جب انہیں خوشی ہوئی اس سلطنت سے، اس بادشاہت سے جو انہیں حاصل ہوئی تھی۔ حین اعجبہ ما صار الیہ من الملک، جب انہیں خوشی حاصل ہوئی تھی اس ملک سے، اس بادشاہت سے جو ان کے پاس تھی یا جو کچھ انہیں حاصل ہوئی۔ یا عمر، اے عمر، کیف تری ما نحن فیہ، تم کیسا پاتے ہو اس کو جس میں ہم ہیں، تم کیسا محسوس کرتے ہو اس کو جس میں ہم ہیں۔ فقال یا امیر المؤمنین، تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، ھذا سرور لو انہ غرور۔ سرور کے معنی آتے ہیں خوشی، سر یسر سرورا معنی خوش ہونا، اور غرور کے معنی آتے ہیں دھوکہ، یہ بھی باب نصر سے آتا ہے، غر یغر غرورا کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، ھذا سرور لولا انہ غرور، یہ باعث خوشی ہے اگر دھوکہ نہ ہو۔ ونعیم لولا انہ عدیم، نعیم کے معنی نعمت، اور عدیم جمع عدماء کے معنی آتے ہیں غیر موجود اور معدوم۔ ونعیم، اور یہ نعمت ہے، لولا انہ عدیم، اگر یہ معدوم نہ ہو، اور یہ نعمت ہے اگر معدوم نہ ہو۔ وملک لولا انہ ہلک، ہلک ہلاک یہلک، ہلکن وہلکن کے معنی ہے ہلاک ہونا، ہلاکن وہلکن۔ وملک لولا انہ ہلک، اور سلطنت ہے اگر ہلاکت نہ ہو، اور بادشاہت ہے لولا انہ ہلک، اگر ہلاکت نہ ہو۔ وفرح لو لم یعقبہ ترح، فرح فرح یفرح فرحن کے معنی آتے خوش ہونا۔ یعقبہ، یعقب یعقب عقبا، باب ضرب اور باب نصر سے بھی آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں پیچھے آنا۔ ترحن، یہ باب فتح سے آتا ہے، تراح یطرح، ترحن کے معنی ہے غمگین ہونا۔ دیکھیے وفرح، اور باعث خوشی ہے اگر اس کے بعد غم نہ ہو۔ وفرح لو لم یعقبہ ترح، اور باعث خوشی ہے اگر اس کے پیچھے غم نہ ہو۔ ولذات لو لم تقترن بآفات، اور لذتیں ہیں اگر اس کے ساتھ آفات متصل نہ ہو، اگر اس سے مصیبت متصل نہ ہو۔ وکرامت لو صحبتها سلامت، اور بزرگی ہے اگر اس کے ساتھ سلامتی ہو۔ وکرامت لو صحبتها سلامت، اگر اس کے ساتھ سلامتی ہو۔ پھر ایک مرتبہ دیکھیں، ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب انہیں وہ چیز، جب انہیں حاصل ہوئی اس بادشاہت سے، جب انہیں خوشی حاصل ہوئی، جب انہیں خوشی حاصل ہوئی اس ملک سے یا اس بادشاہت سے جو ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا اے عمر، کیف تری ما نحن، کیسا محسوس کرتے ہو اس کو جس میں ہم ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، ھذا سرور لو انہ غرور، یہ باعث خوشی ہے اگر دھوکہ نہ ہو۔ ونعیم لولا انہ عدیم، اور یہ نعمت ہے اگر معدوم نہ ہو۔ وملک لولا انہ ہلک، اور یہ سلطنت ہے اگر یہ ہلاک نہ ہو، اگر ہلاکت نہ ہو۔ وفرح لو لم یعقبہ ترح، اور یہ خوشی ہے اگر اس کے بعد غم نہ ہو۔ وَلَذَّاتٌ لَوْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِآفَاتٍ، اور یہ لذتیں ہیں اگر اس کے ساتھ آفات متصل نہ ہو۔
وَكَرَامَةٌ لَوْ صَحِبَتْهَا سَلَامَةٌ، اور یہ بزرگی ہے اگر اس کے ساتھ سلامتی ہو۔ فَبَكَى سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى أَخْضَلَتْ دُمُوعُهُ لِحْيَتَهُ۔ اخضل یخزل اخضالا باب افعال سے معنی ہے تر کر دینا، بھگا دینا۔ دموع جمع دموع کے معنی آتے ہیں آنسو، اور لحیت جمع لحن، اور لحن کے معنی آتے ہیں داڑھی۔ فبکا سلیمان رحمہ اللہ، پس سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ رو پڑے، حتی اخضلت دموعه لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، ان کے آنسوؤں نے ان کی داڑھی کو تر کر دیا۔ دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں آپ۔ فبکا سلیمان رحمہ اللہ حتی اخضلت دموعه لحیتہ، پس سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ رو پڑے حتیٰ کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی ان کے آنسوؤں سے۔ دیکھیے اس کے اندر بھی نصیحتیں ہیں کہ وقتی خوشی اور وقتی نعمت سے آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اسی مواعظ عنوان کے تحت 5واں پیراگراف ہے، دیکھیے۔ وقال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما انتفعت بكلام احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتفعت بكلام كتبه الی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی کے کلام سے اتنا استفادہ نہیں کیا جتنا کہ میں نے اس کلام سے استفادہ کیا جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے میری جانب لکھا۔ ما انتفعت بکلام احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے کلام سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ما انتفعت بکلام، جتنا کہ میں نے اس کلام سے فائدہ حاصل کیا، کتبہ الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس کو جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے میری جانب لکھا۔ کیا ہے؟ کتب الی، انہوں نے میری جانب لکھا۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فإن المرء يسره إدراك ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه۔ یسر معلوم ہے آپ کو، سر یسر سرورن کے معنی آتے ہیں خوش ہونا۔ ادراک ادرک یدرک، ادراکن پانا، حاصل کرنا۔ فات یفوت فوتن، فوت ہونا، اور یسوء ساء یسوء سوءن کے معنی ہے کوئی برائی کرنا۔ فَإِنَّ، اب دیکھیے، فَإِنَّ الْمَرْءَ يَسُرُّهُ إِدْرَاكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتُهُ۔ یسوء ساء یسوء سوءن، برا ہونا یا غمزدہ کرنا بھی اس کے معنی کر سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے فَإِنَّ الْمَرْءَ يَسُرُّهُ إِدْرَاكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، بے شک انسان کو خوشی ہوتی ہے اس چیز کے پا لینے سے، ما لم یکن لیفوتہ، جو اس سے فوت نہ ہو۔ فإن المرء يسره إدراك ما لم يكن ليفوته، بے شک انسان کو خوشی ہوتی ہے اس چیز کے پا لینے سے، اس چیز کے حاصل کر لینے سے، لم يكن ليفوته، جو اس سے فوت نہ ہو، جو فوت ہونے والی نہ ہو۔ ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، اور اسے غم ہوتا ہے اس چیز کے فوت ہونے سے، ما لم یکن یدرکہ، جس کو وہ پا نہ سکتا ہو، جس کو وہ دوبارہ حاصل نہ کر سکتا ہو۔ وَيَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، اور اسے غم ہوتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے اس چیز کے فوت ہونے سے جس کو وہ حاصل نہ کر سکتا ہو۔ فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِكَ، بس چاہیے کہ تمہاری خوشی ہو اس چیز کے پا لینے سے، بِمَا نِلْتَ، نالا یا نالو، نیلن کے معنی پانا، حاصل کرنا،
بس چاہیے کہ تمہاری خوشی ہو اس چیز کے پا لینے سے من امر آخرتی کا جو تمہارے آخرت کے امر میں سے ہو، جو تمہاری آخرت کے امر میں سے ہو۔ وَلِيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا، اور چاہیے کہ تمہیں غم ہو، افسوس ہو اس چیز کے فوت ہونے پر، منها ای من الآخرہ، من امر آخرتی کا جو تمہاری آخرت کے امر میں سے ہو۔ وَلِيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا، اور چاہیے کہ تمہیں افسوس ہو اس چیز کے فوت ہونے پر جو تمہاری آخرت کے امر میں سے ہو۔ وَمَا نِلْتَ من امر دنیا کا، اور جو کچھ تمہیں حاصل ہو تمہاری دنیا کے امر میں سے، وما نلت من امر دنیا کا، اور جو کچھ تمہیں حاصل ہو دنیا تمہارے دنیا کے امر میں سے، فلا تکن به فرحا، فلا تکن به فرحا، پس تمہیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ تمہیں دنیا کے امر میں سے حاصل ہو تو اس چیز سے تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وما فاتک منها فلا تأس علیہ جزعا، تأس یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے، اسیا یا اسا، اسن باب سمع سے اس کے معنی آتے ہیں غمگین ہونا، اسی سے ہے لا تأس، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور جزعا یہ باب سمع سے آتا ہے، جزع یجزع، جزعا معنی ہے گھبرانا۔ اب دیکھیے وما فاتک منہا، اور جو کچھ تمہاری دنیا کی امر میں سے فوت ہو جائے، اور جو کچھ تم سے تمہاری دنیا کے امر میں سے فوت ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، فلا تأس علیہ جزعا، تو تم اس پر بے صبری کے ساتھ غمزدہ نہ ہو جاؤ، فلا تأس علیہ جزعا، تو تم اس پر بے صبری کے ساتھ نہ گھبرا جاؤ، نہ غمزدہ ہو جاؤ۔ وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، ہموم کے معنی یہاں پر ارادے کے ہے، غور و فکر کے ہے۔ وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تمہاری فکر ما بعد الموت کے متعلق ہونی چاہیے، اور تمہاری سوچ موت کے بعد کی چیزوں کے متعلق ہونی چاہیے کہ بھائی آخرت کے معاملے میں ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیے اسی مواعظ کے تحت آپ نے اس سبق سے حاصل کیا کہ دنیا کی کوئی چیز فوت ہو جائے تو ہمیں اس پر اتنا افسوس نہیں کرنا چاہیے جتنا افسوس اگر ہمارے دین اور آخرت کے معاملے میں کچھ ہو جائے تو اس پر کرنا چاہیے کہ بھائی مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ مواعظ عنوان کے تحت پیراگراف نمبر 6 ہے، دیکھیے کتبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الی معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا، اما بعد، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد، فإنه من يعمل بمساخط الله يصر حامده من الناس ذاما له والسلام۔ مساخط یہ جمع ہے، واحد ہے مسخط، مساخط جمع ہے، واحد مسخط، اس کے معنی آتے ہیں ناراضگی یا ناراضگی کا سبب۔ یصر حامدہ، حامد تعریف کرنے والا، ذامن یہ مذمت کرنا، ذم یذم ذمن کے معنی آتے ہیں مذمت کرنا۔ دیکھیے فإنه من يعمل بمساخط اللہ، بے شک وہ شخص اللہ کی ناراضگی والا کام کرے گا، اللہ کی ناراضگی والا کام کرے گا، یصر حامدہ من الناس، تو لوگوں میں سے اس کی تعریف کرنے والے، ذامن لہو اس کی برائی کرنے والے ہو جائیں گے، لوگوں میں سے اس کی تعریف کرنے والے، ذامن لہو اس کی مذمت کرنے والے بن جائیں گے، والسلام اور آپ پر سلامتی نہیں، فقط والسلام نہیں۔ یہ مختصر سا رسالہ، دیکھیے مختصر سا خط حضرت عائشہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ جو شخص اللہ کی ناراضگی والا عمل کرتا ہے تو لوگوں میں جو اس کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے المواعظ عنوان کے تحت پیراگراف نمبر 7 ہے، دیکھیے وَخَرَجَ الزُّهْرِيُّ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ هِشَامٍ بِأَرْبَعٍ، زہری، امام زہری رحمہ اللہ یہ بہت مشہور ہے۔ دیکھیے ایک دن امام زہری رحمہ اللہ
ہشام کے پاس سے نکلے بِأَرْبَعٍ 4 باتوں کو لے کر، 4 نصیحت کو لے کر، قیل لہو تو ان سے پوچھا گیا، جب وہ باہر نکلے قیل لہو ان سے پوچھا گیا ما ہن وہ 4 باتیں کیا ہے، ما ہن وہ 4 باتیں کیا ہے؟ قال امام زہری نے کہا دخل رجل علی ہشام، ایک شخص ہشام بن عبد الملک کے پاس آیا، ایک شخص ہشام کے پاس آیا، فقال پس انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین احفظ عنی 4 کلمات فیہن صلاح ملکک و استقامت رعیتک، احفظ عنی آپ میری طرف سے 4 باتوں کو یاد کر لیجئے، آپ میری طرف سے 4 باتوں کو یاد کر لیجئے، فیہن صلاح ملکک جس میں آپ کی سلطنت کی صلاح ہے، وہ استقامت رعیتی کا اور آپ کی رعایا کی درستگی ہے، اور آپ کی رعایا کی درستگی ہے، فیہن صلاح ملکی کا جس میں آپ کے ملک کی صلاح ہے، وہ استقامت رعیتی کا اور آپ کی رعایا کی درستگی ہے۔ فقال تو ہشام بن عبد الملک نے کہا ہاتہن لاؤ اس کو، یعنی ان کلمات کو بیان کرو۔ فقال تو اس آدمی نے کہا لا تعیدن عدتا لا تثق من نفسک بانجازها، تعیدن لا تعیدن یہ باب ضرب سے آتا ہے، وعد یعید وعدا وعدتا کے معنی آتے ہیں وعدہ کرنا، اسی طریقے سے لا تثق یہ بھی باب ضرب سے ہے، وثق یثق ثقتا کے معنی آتے ہیں بھروسہ کرنا، بِإِنْجَازِهَا انجاز انجز ينجز انجازن کے معنی آتے ہیں وعدہ پورا کرنا، انجز ينجز انجازن وعدہ پورا کرنا۔ دیکھیے لا تعیدن، فقال تو اس آدمی نے کہا لا تعیدن عدتا تم ہرگز ایسا وعدہ نہ کرنا، تم ہرگز ایسا وعدہ نہ کرو، لا تثق من نفسک بانجازها جس کے پورا کرنے کا اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، لا تثق من نفسک بانجازها جس کے پورا کرنے کا اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو۔ قال تو ہشام نے کہا هذه واحدۃ یہ پہلی بات ہے، یہ ایک بات ہوئی، فہات الثانیۃ پس دوسری بات بتاؤ، لاؤ یعنی بتاؤ۔ قال تو اس آدمی نے کہا لا یغرنک المرتقى وان کان سهلا، لا یغرنک نون ثقیلہ لگایا ہوا ہے تاکید کے لیے، غر یغر غرورن کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، المرتقى ارتقا یرتقی ارتقاءن کے معنی آتے ہیں اوپر چڑھنا، اسی سے ہے یہ مرتقا۔ وَإِن كَانَ سَهْلًا سَهْلٌ جمع سہول کے معنی آتے ہیں نرم زمین۔ آگے ہے اذا كان المنحدر وعرا، منحدر یہ مرتقا، منحدر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، منحدر یہ انحدر ینحدر انحدارن باب انفعال سے معنی ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا۔ وعرن مصدر ہے، وعر یعیر وعرن کے معنی آتے ہیں سخت ہونا، دشوار ہونا۔ قال تو اس آدمی نے کہا دوسری بات دیکھیے لا یغرنک المرتقى ہرگز تمہیں اوپر چڑھنا دھوکے میں نہ ڈال دے، وَإِن كَانَ سَهْلًا اگرچہ وہ آسان ہو، اگرچہ وہ نرم زمین ہو، سہلن سہول یہاں پر نرم زمین کے معنی میں ہے۔ اذا كان المنحدر وعرا جبکہ نیچے آنا وعرا مشکل ہو، جب تک کہ نیچے آنا وعرا دشوار ہو۔ پھر دیکھیے لا یغرنک المرتقى وان كان سهلا ہرگز تمہیں اوپر چڑھنا دھوکے میں نہ ڈال دے اگرچہ وہ نرم زمین ہو، اذا كان المنحدر وعرا جبکہ نیچے آنا دشوار کن ہو۔ قال تو ہشام بن عبد الملک نے کہا ہات الثالثہ تیسری بات بتاؤ۔ قال تو انہوں نے کہا وعلم جانو ان للاعمال جزاء
ہر اعمال کے لیے بدلہ ہے. ان للاعمال جزاء، تمام اعمال کے لیے بدلہ ہے. فاتق العواقب، عاقبۃ کی جمع عواقب کے معنی انجام. فاتق العواقب، پس انجام سے بچو. ہر اعمال کے لیے سزا ہے، پس انجام سے بچو. قال، پھر ہشام نے کہا، ہات الرابعۃ، چوتھی بات بتلاؤ. قالت، انہوں نے کہا، واعلم، یاد رکھو، ان للامور بغتات. للامور، امر جمع امور معاملہ، ہر امر کے لیے بغتات، ناگہانیاں ہے. بغتات یہ جمع ہے واحد ہے، بغتۃ کے معنی اچانک، اور یہ باب فتح سے آتا ہے. باغت یبغت، بغتن کے معنی ہے اچانک آنا، کسی چیز کا اچانک واقع آ جانا، اچانک مصیبت کا آ پڑنا. وعلم، جان لو، ان للامور بغتات، ہر امور کے لیے ناگہانیاں ہے. فکن علی حذر، پس چاہیے کہ تم احتیاط کرو. فکن علی حذر، پس تم محتاط رہو. حذر یہ باب سمیع سے آتا ہے، حذر یحذر حذرا، محتاط رہنا، چوکنا رہنا. فکن علی حذر، پس چاہیے کہ تم محتاط رہو، یا پس تم محتاط رہنا. تو دیکھیے اس طریقے سے بہت ساری قیمتی باتیں اس شخص کی طرف سے بتائی گئی. اللہ تعالی ہم تمام کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.